جی ہیلو دوستوں، کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ دوستوں، اس وقت پاکستان میں ایک بہت گرما گرم بحث چڑھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو سرکار ہے وہ کیوں افغان ریفیوجیز کو پاکستان آنے دے رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے اس وقت جو پاکستان کے انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تقریباً 27,000 افغانز جو ہیں وہ چمن اینڈ تورخم بارڈر سے انٹر ہو چکے ہیں، اینڈ 4400 لوگوں کو پاکستان جو ہے وہ ایویکویٹ کر چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ دیٹ میکس اراؤنڈ 32,000 لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اس میں سے تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ obviously باہر کے اور ممالک کے ہیں جنہوں نے چلے جانا ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس obviously ویلڈ ویزا تھا اور یہ یہاں پہ ہی رہیں گے۔ ایک پاکستان نے ایک لبرل ویزا پالیسی فار افغانستان جو ہے وہ ایک کہا جا رہا ہے انٹروڈیوس کرائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس طرح افغان ریفیوجیز کو افورڈ کر سکتا ہے۔ ہم نے یہ جو بڑی غلط کونوٹیشن ڈرا کی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں جی کہ مسلمان ممالک ہیں، اور ہمیں وہ ظاہری بات ہے او آئی سی کی بات بیچ میں آتی ہے، امہ کی بات آتی ہے۔ نہ او آئی سی کو کسی کی پرواہ ہے، نہ امہ کو کسی کی پرواہ ہے۔ یہاں پہ 21ویں صدی میں 21st سینچری میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سوورن باؤنڈریز ہے، جو سوورن ٹیریٹری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اسی کے تحت آپ نے لوگوں کو رکھنا ہوتا ہے۔ اب پاکستان اسلام آباد میں انہوں نے سارے ہوٹلز جو ہیں وہ خالی کرا رہے ہیں، جو ہوٹلز جن کے اندر جگہ تھی یا اسپیس تھی وہ اس میں وہ ان لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے جو پرٹیکولرلی فارنرز ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فرائیڈے والے دن کوئی 1500 فارنرز آئے ہیں، اور جو 1000 فارنرز جو ہیں وہ مزید اگلے ہفتے کے اندر آئیں گے، اور جو باقی افغانی ہیں وہ تو بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ سو ہم نے کیا فیصلہ یہ کرنا ہے، کیا عمران خان صاحب کی جو سرکار ہے وہ افغان ریفیوجیز کو یا افغانیوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ لائے گی یا مذہبی ہمدردی کی بنیاد پہ لے کے آئے گی؟ جس سے میں نے بتایا کہ جو پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ تو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ حکومت نے تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس وقت کابل سے آ رہے ہیں، کتنے لوگ یہاں پہ سٹے کریں گے، کیا وہ یہاں پہ پرماننٹ رہیں گے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، وہ ریفیوجیز ہیں وہ کیا ہیں، وہ ان کو کس اینگل سے ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہ obviously ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن کچھ اسی طرح جو پاکستان میں جو نیشنلسٹ گروپس ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کہاں جائیں، اور جیسے کہ پی ایم ایل این کی جو جماعت ہے وہ کہتی ہے جناب کہ ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ اینڈ ہیومینٹی کو بھی دیکھنا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اسلامسٹ نیچر کے ہمارے پولیٹیشین ہیں۔ ویسے تو عمران خان صاحب خود بھی بڑے وہ مذہبی اور ایک تقریباً علماء والا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہر انسان کی ذاتی ہے، جس طرح کا مرضی وہ اپنا جو ہے وہ اپنا طور طریقہ رکھیں اور جس طرح مرضی سوچ رکھیں، لیکن کہ عوام کے اوپر جو کیا اثر پڑتا ہے، کیونکہ عوام میٹر کرتی ہے، سیاستدان تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ سو یہ باتیں ہو رہی ہیں جی، نیشنل انٹرسٹ کو بھی سامنے رکھیں، انسانیت کو بھی سامنے رکھیں۔ اب یہ انسانیت مینز کہ آپ لوگوں کو آنے دیں۔ تو اب ہم امریکہ تو ہے نہیں ہے، یورپ میں دیکھ رہا تھا، آئی تھنک بیلجیم نے کہا ہے ہم 1000 لوگ لے گئے ہیں، یو کے نے آئی تھنک آئی ڈونٹ ریمبر لیکن 3-4 ہزار وہ لے گئے ہیں، تو فرانس نے کہا جی ہم 2000 لے گئے ہیں۔ اس طرح تھوڑے تھوڑے ممالک کے لوگ لے گئے ہیں، ٹوٹل کوئی 1,20,000 کے قریب لوگ شاید وہاں سے ایویکویٹ ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں اس وقت وہ امریکہ گئے ہیں۔ امریکہ تو افورڈ کر سکتا ہے، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ اب پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں جناب کہ جو آپ اچھا وہ افغانیوں پہ آنے پہ تنقید نہیں کر رہی، فارنرز کے آنے پہ تنقید کر رہی ہیں کہ جی 5,000 افغان جو ہیں فارنرز وہ کیوں آ رہے ہیں، اور وہ ہمارے ہوٹلز میں رہیں گے، تو وہ یہاں پہ رہیں گے اور وہ سیکیورٹی کون دیکھے گا، اور کل کو وہ جو ہے وہ یہ مذہبی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ افغانیوں کے آنے کو ویلکم کر رہے ہیں۔ دیٹ از nobody is caring for the state of پاکستان کہ وہ جو لوگ اگر یہ 27,000 آئے ہیں، یا اس میں سے بہت سارے obviously جو لوگ آئے ہیں اس میں افغانز ہیں، تو اگر وہ پرماننٹ ہی آ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ پہلے ہی ہمارے پاس لاکھوں افغانز موجود ہیں، یہاں پہ افغان ریفیوجیز موجود ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا اگر یہی اسی طرح کا نظام رہا، اگر اسی طرح کی چیزیں چلیں، اگر ہمیں یہی چیزیں دیکھنی پڑیں تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا ہم واقعی یہ افورڈ کر سکتے ہیں
کہ ہم نے جو اس اتنے زیادہ لوگوں کو رکھنا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد چلے جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں پاکستان کی، جس میں فار ایگزامپل پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے یا عوامی نیشنل پارٹی ہے، دو کے اور مور آف پشتون جو نیچر کی بات ہے، نیچر کی پارٹی ہیں، دے بلو نیشنلسٹ پشتون نیشنلزم اینڈ دے ریوالو اراؤنڈ دس. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کو الاؤ کرنا چاہیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں، جن کے بہت زیادہ روابط ہیں افغانستان میں، انہوں نے کہا جی کہ کبھی بھی دنیا میں کوئی لوگوں کو مائگریشن جو ہے نا وہ نہیں روکتا. یہ ان کے محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بہت سارے جو افغانی پاکستان میں آ جاتے تھے، ان کو بعد میں پاکستانی آئی ڈی کارڈ دے کے ان کو اپنا ووٹر بنا لیتے تھے، تاکہ یہ یہیں پہ رہیں کہ مجھے ووٹ دیں گے اور میں الیکشن جیت جاؤں گا. مطلب دس ہیز ہیپنڈ ان دا پاسٹ. سو یہ جو چیز ہے، اچھا وہ ہماری جو مذہبی اور نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ اس وقت بات کر رہی ہیں کہ جناب کے انسانی بنیادوں پہ، مذہبی بنیادوں پہ، اور جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں وہ کیونکہ وہ پشتون کنیکشن ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جی آ جائیں آ جائیں، آپ کا اپنا ملک ہے. آج کے سوسائٹیل کیا کنسرن ہو گئے، نو بڈی نوز. اور جو کچھ پروگریسو پارٹی ہیں جیسے پیپلز پارٹی، دے لک اٹ فرام اے پاکستانی پرسپیکٹو کہ دیکھیں وہ ان کو اپنا پرابلم ہے اور جو کہ بڑا جینوئن ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل وہ سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید دہشت گرد جماعتیں نہ آ جائیں یہاں پہ، ملیٹنٹس نہ آ جائیں، اسلامک اسٹیٹ کے لوگ نہ آ جائیں، داعش کے لوگ نہ آ جائیں. تو یہ جو ہے، کیونکہ ان کی جو پرائم منسٹر رہی ہیں بینظیر بھٹو، ان کو جو ہے وہ اس بنیاد پہ مار دیا گیا تھا. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ تقسیم ہے اس دفعہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس دفعہ ہمیں لوگوں کو کن بنیادوں پہ لینا چاہیے. فارنرز کو تو ٹھیک ہے لے لیں، ان کو تو ظاہری بات ہے ہمیں مدد کرنی چاہیے ایویکویشن میں، اور جہاں جہاں سے انہوں نے واپس اپنے ملکوں میں چلے جانا ہے تو جیسے جیسے فلائٹس ارینج ہوں گی وہ لوگ چلے جائیں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس چیز کا ذہن رکھنا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ سٹے نہ کر جائیں. اگر یہ لوگ یہاں پہ سٹے کر گئے، اگر ان لوگوں نے یہاں پہ رہا تو اس کے پھر کانسیکوینسز ہمیں شاید نہیں پتا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک آدھا بتا دوں کہ یہ جو افغان ڈیاسپورا ہے، یہ عموماً جہاں پہ بھی ہوتا ہے ہمارے خاں تو بیٹھ کے یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہی وہ. اور جو اتنی بڑی تعداد میں افغان ڈیاسپورا یورپ اور امریکہ میں جا رہا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی بڑی ہمدردی ہے؟ انسانیت کی ہمدردی، ان کو کوئی ہمدردیاں نہیں ہے. انہوں نے اسی افغان ڈیاسپورا کا استعمال کرنا ہے پروپیگنڈا کے لیے، انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے افغانستان میں کانٹیکٹس ہوں گے تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک اس کو کی جا سکتی ہے. جس طرح کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ایران میں ریولوشن آیا تھا تو بہت سارے جو ایرانیئنس تھے وہ باہر چلے گئے، امریکہ یورپ چلے گئے، اور وہ ایرانیئنس جو ہیں، وہ جو ابھی جنریشن ہے دیٹ از پارٹیسپیٹنگ اینڈ ورکنگ ان امیریکا اینڈ یورپ، اینڈ وہ ایران کو بہت ڈیپلی انسائڈ جانتے ہیں. پھر ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو افغانی وہاں سے آ رہے ہیں، جب ان کو یہاں سے کاروبار نہیں ملے گا تو وہ دے گیٹ مور انٹو دا ڈرگز اور اس طرح کی انفارمل اکانومیز میں گھس جاتے ہیں، اسمگلنگ میں اور چیزوں میں، اور پھر اس کا پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان ہوتا ہے. اور جو جب نیشنل ایکسچیکر کو نقصان ہوگا تو پھر دیٹ از ناٹ سم تھنگ ویری گڈ. گو کہ طالبان کی اگر اکنامک اپارتھائڈ رہتا ہے وہاں پہ، وہ چیزاں نہیں چلتی وہاں پہ، تو یہ سارے لوگ کیا کریں گے کہ یہ پھر ان چیزوں پہ ریلائی کرنا شروع کر دیں گے. دیٹ از ویری مچ ڈینجرس اینڈ کیوٹک فار دا پاکستان. اور دوسرا، اگر یہ بات صحیح نکل آئے کہ اگر واقعی کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاد کی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوئے، یا اس طرح کے وہ داعش کے نمائندے ہوئے، یا وہ ملیٹنٹس ہوئے، تو وہ یا دہشت گردی میں ماضی میں انوالو رہے، اور اگر ہم نے پراپرلی ان کو چیک کر کے نہ بھیجا، وہ کہ اس وقت پاکستان نے بڑا اسٹرانگ ویزا رجیم پہ رکھا ہوا ہے کہ جو بھی پاکستان میں آئے گا اس کا ڈیٹا پاکستان کے پاس موجود ہوگا. پاکستان کے پاس ڈیٹا اس کا ضرور موجود ہوگا، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ افغانستان میں تو بڑی فیک قسم کی آئیڈینٹی بن جاتی تھی. فیک آئیڈینٹی ویسے پاکستان میں بھی بن جاتی ہے. نادرا کو جس طرح مس یوز کیا گیا کراچی میں اور بہت ساری جگہوں میں، جو لوگوں نے اپنے غلط 2 نمبر آئیڈینٹی کارڈز اور پاسپورٹس بنوا لیے. تو یہ چیزیں ہیں، میرا خیال ہے اس میں ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اور جب ہمارے ہاں بھی یہاں پہ بڑی پاورٹی ہے، بے روزگاری ہے، تو پھر جب یہ یوتھ آپس میں ملیں گے، جب یہ لوگ کاروباری جو افغانی پاکستان میں ہوں گے، تو جب وہ آئیں گے، وہ لوگوں سے کنیکٹ کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، تو وہ پھر یہاں پہ آ کے
جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا ایک کنیکشن بلڈ کریں گے، وہ ان کے جو روابط ہیں ہمارے معاشرے میں اس کا فائدہ اٹھا کے اس سے کچھ نہ کچھ لینے کی کوشش کریں گے. سو دس از ناٹ سم تھنگ ویری ایزی. اس کو ہم پولیٹیکل لینگویج میں سوسائٹیل سیکورٹی کہتے ہیں کہ آپ کی جو سوسائٹی کی سیکورٹی ہے دیٹ ڈپینڈس کہ اگر وہاں زیادہ ریفیوجیز نہ ہوں، وہاں پہ پراپر فوڈ سیکورٹی ہو، لوگ پڑھے لکھے ہوں، لوگوں کے پاس جابس ہوں، ان کے پاس بیسک لیونگ کی چیزیں موجود ہوں. تو اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں اینڈ تو ہمارے معاشرے میں پرابلم آ سکتا ہے. جس طرح یورپ نے ابھی کہہ دیا کہ ہم ریفیوجیز نہیں لیں گے، رشیا نے کہا ہے جی کہ ہم بغیر ویزا کے کسی افغان کو نہیں لیں گے. سو ہمیں بھی افغان ریفیوجیز کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ماضی میں دیکھ لیا کہ جو 30-40 لاکھ افغان ریفیوجیز یہاں پہ تھے وہ کیا ہوا. اور ہمارے ہاں یہ جو لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے کبھی کوئی نیشنلسٹ لینس سے، کوئی ریلیجس لینس سے کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ پاکستان میں آ جائیں. That does not make any sense. We have to be very very careful because this is about the state of Pakistan. یہ پاکستان کی ریاست کا مسئلہ ہے، یہ انڈیویجولس کا مسئلہ نہیں ہے. جس نے بھی پاکستان آنا ہے اس نے کوئی کسی کے گھر میں تو نہیں جانا. یا تو گورنمنٹ اسے کوئی شیلٹر دے گی، یا وہ بڑے بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں، کراچی میں چلے جائیں گے، وہ اسلام آباد آ کے بیٹھ جائیں گے، وہ لاہور میں آ جائیں گے، وہ کوئٹہ بیٹھ جائیں گے. بڑے شہروں میں بیٹھ کے وہ بزنس جو کریں گے نارملی وہ انلیگل بزنس کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آئی ڈی نہیں ہوتا. ان کو پھر لوگ بلیک میل بھی کرتے ہیں. سو دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس. ہمیں وی ہیو ٹو میک اٹ شیور فار اے مومنٹ اف اٹ از گوئنگ آن. اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ کسی نہ کسی طریقے یہ بند ہو اور ریفیوجیز کو واپس بھیجا جائے ایز سون ایز پاسبل. اور جو امیڈیٹلی جو پاک افغان بارڈر کے اوپر جو فیسلٹی ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے اس کا بھی اسٹیٹس گورنمنٹ کو بتانا چاہیے. گورنمنٹ کی یہ خوبی یہ ہے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی ایک بہت اچھی خوبی ہے کہ وہ کچھ بتاتے نہیں. دے ڈونٹ لائک ٹو شیئر اینی تھنگ، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل اینی تھنگ. اور وہ آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے، نہ وہ پارلیمنٹ کو کچھ بتاتے ہیں، نہ وہ عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری پلاننگ کیا ہے. بس ہلکی پھلکی میڈیا کو چھوٹی موٹی خبر دے دی. جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا جی کہ 27,000 افغان ریفیوجیز دورخم اور چمن سے آئے ہیں، 4400 جو ہیں وہ ایسے آئے ہیں. بس یہ چھوٹی سی خبر ہے. اور ہمارا پلان کیا ہے، ڈیل کیسے کرنا ہے، انہوں نے واپس کیسے جانا ہے، نو بڈی نوز. سو وہ ابھی پاکستان میں مذاق عمران خان کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ مشرف صاحب نے تو مدد کی امریکہ کو آنے میں اور عمران خان صاحب نے مدد کی امریکہ کو جانے میں. تو بٹ اینی ہو یہ جوکس تو چلتے رہتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور افغان ریفیوجیز کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی شکل میں. اور یہ جو مذہبی اینگل ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں جی کہ مسلمان بھائی ہیں، یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے. سب سے جو پرائمری ٹاسک کسی بھی لیڈر کی ہے دیٹ از ٹو پروٹیکٹ ہز اون پیپل جن کی پاکستانی نیشنلٹی ہے. اینڈ سیم فار افغانستان. دیکھ لیں پوری دنیا میں یو اے نے کتنے لے گئے ہیں، افغانی کتنے، سعودیز کتنے لے گئے ہیں، باقی ممالک کتنے لے گئے ہیں. سو ہمیں یہ جو انجمن ہے کیا ستائش باہمی اور یہ جو انجمن نہیں بنانی چاہیے جو ہمیں ہمارے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہوں اور جو غیر ضروری لوگوں کو پاکستان لے آئیں. آئی تھنک دس ول بی ویری کیٹاسٹرافک فار آور سوسائٹی. آئی ہوپ کہ یہ ریفیوجیز کا جو ڈیٹا ہے ان کو واپس بھیجا جائے گا ایز سون